السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں دو خوبصورت نوجوان ایک آدمی کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور امیر المومنین سے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ان نوجوانوں نے بتایا کہ اس آدمی نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا جی ہاں امیر المومنین، یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، تم اپنی صفائی میں کچھ بیان کرنا چاہو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ امیر المومنین، میں اپنی صفائی میں کوئی بات بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو اس قتل کا بدلہ دینا پڑے گا، مطلب آپ پر قصاص لازم ہو گیا ہے، تو آپ کو خون کا بدلہ خون دینا پڑے گا۔ تو اس آدمی نے امیر المومنین سے التجا کی کہ اے امیر المومنین، میں خون کا بدلہ خون دینے کے لیے تیار ہوں، بس میری ایک التجا ہے کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور سر جھکا کر سوچنے لگے۔ تو سوچنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے نوجوان، آپ کے اس بات پہ کون ضمانت دے گا کہ میں آپ کو جانے دوں اور 3 دن بعد آپ واپس آ جاؤ گے؟ تو اس نوجوان نے پر امید نگاہوں سے مجلس میں بیٹھے لوگوں پر نظر دوڑائی اور اشارے سے کہا کہ یہ شخص میری ضمانت دے گا۔ تو جس شخص کی طرف اس نوجوان نے اشارہ کیا وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو امیر المومنین نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ کیا آپ اس کی ضمانت دو گے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ جی، میں اس شخص کی ضمانت دوں گا، یہ تیسرے دن واپس آ جائے گا اور اپنے قصاص کا بدلہ دے گا، تو خون کا بدلہ خون دے گا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا، عدالت سج گئی۔ سارے صحابہ کرام امیر المومنین اور 2 نوجوان جن کے باپ کا قتل ہوا تھا اس تیسرے قاتل نوجوان کا انتظار کرنے لگے۔ تو سارے لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، ٹائم گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، لیکن وہ نوجوان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تو سارے لوگ حضرت ابو ذر غفاری سے دریافت کر رہے تھے کہ ابھی تک وہ نوجوان کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ وہ نوجوان آ جائے گا، اگر وہ نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پر قائم ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، وہ نوجوان کہیں سے بھاگتا ہوا دربار میں حاضر ہوا، پسینے میں شرابور تھا، بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس کے منہ پر گرد جمی ہوئی تھی۔ تو وہ آیا اور اس نے حاضرین محفل کو سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ تو اس سے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک امانت کی سپردگی کے لیے کیا تھا۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، فوت ہونے سے پہلے میرے والد نے مجھے کچھ سونا دیا تھا میرے بھائی کے لیے کہ جب یہ جوان ہو جائے تو تم اس کے سپرد کر دینا۔ تو اب وہ جوان ہو گیا، میں نے وہ سونا کسی ایسی جگہ پہ رکھا ہوا تھا جس کا صرف مجھے علم تھا، تو میں 3 دن کی مہلت لے کے وہ سونا وہاں سے اٹھا کر اپنے بھائی کو دینے گیا تھا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کو اس معاملے کا پتہ تھا؟ آپ کو اس معاملے کے بارے میں معلوم تھا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں اے امیر المومنین، مجھے اس واقعے کے بارے میں بالکل خبر نہ تھی۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ آپ نے پھر اس شخص کی ضمانت کیوں دی؟ تو
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے صرف اس کی پر امید نگاہوں کی طرف دیکھا اور اس کی ظاہری جو سادگی تھی اس پہ مجھے احساس ہوا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کریں کہ سارے مجمع میں ساری محفل میں اس کی ضمانت کسی نے نہیں دی تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس بات پر وہ جو نوجوان تھے جن کے والد صاحب کو اس آدمی نے قتل کر دیا تھا وہ آبدیدہ ہو گئے اور ساری محفل میں حاضرین محفل جتنے لوگ بیٹھے تھے سارے آبدیدہ ہو گئے، اور ان دو نوجوانوں نے امیر المومنین سے التجا کی کہ ہم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ اس پر معاف کرتے ہیں۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک تو وعدہ خلافی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اپنی کی ہوئی بات اپنے وعدے پہ قائم رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ معاف کرنے میں بہت بڑا درجہ ملتا ہے۔ ہمیں اپنی جو شکایات ہوتی ہیں ان کو اللہ کی خاطر معاف کر دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی کامیابی، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے 5 ٹائم نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔